بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سلطان ایوبی نے 2-3 دنوں میں اکرا میں اپنی حکومت قائم کر دی، مسجدوں کو صاف کرایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں سے خاصا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا۔ کچھ ان مسلمان گھرانوں کو دیا جو قید میں پڑے رہے تھے، مگر اس کی دلچسپیوں کا مرکز فلسطین کا نقشہ تھا۔ اس کی انگلی آج کے لبنان اور اسرائیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ نقشے پر چل رہی تھی، اور اس کے دل و دماغ پر بیت المقدس غالب تھا۔ اسے ادھر ادھر کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا کون سا دستہ کہاں ہے۔ چھاپہ مار دستوں کی تقسیم نہایت اچھی تھی۔ ان کا دوسرے دستوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ سلطان عالی مقام سلطان ایوبی کو حسن بن عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ حسن، سلطان نے نقشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، جو کہنا ہوتا ہے فوراً کہہ دیا کرو۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر بات سرکاری طور طریقوں سے کریں۔ میرا مقام اس روز عالی ہوگا جس روز میں فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ تریپولی سے اطلاع آئی ہے کہ ریمانڈ مر گیا ہے۔ زخمی تھا؟ نہیں سلطان، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا۔ وہ صحیح و سلامت تریپولی پہنچا تھا۔ دوسرے دن اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو۔ وہ اتنا خوددار اور غیور نہیں تھا، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ پہلے بھی کئی بار شکست کھا کر میدان سے بھاگ چکا ہے۔ بہرحال مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے۔ اس نے مجھے قتل کرانے کے لیے حشیشین سے 3 حملے کرائے تھے۔ مورخین نے ریمانڈ آف تریپولی، موجودہ لبنان کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشین نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوغلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ حسن بن صبا کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے 1-2 قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ اس نے 1-2 صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشین سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں اس کے منصوبے کا علم بھی ہو گیا تھا۔ اس دور کے کاتبوں اور وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ریمانڈ اتحادیوں کے ساتھ صلیب الصلبوت پر حلف اٹھا کر حطین کے میدان میں گیا تھا، لیکن بھاگ آیا۔ تریپولی پہنچا تو اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مشہور صلیبی حکمران بالڈون مر گیا تھا۔ یہ فرنگیوں کا جنگجو بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کا ذکر ان کہانیوں میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ بیت المقدس اس کی عملداری میں تھا۔ بالڈون جنگی امور کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ بالڈون نے بیت المقدس کو بچانے کا یہ اہتمام کیے رکھا کہ اپنی فوجیں مسلمان علاقوں میں گھماتا پھراتا اور لڑتا رہا، اور یہ اس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ اس نے عز الدین سیف الدین اور گمشتگین کو متحد کر کے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آراء کر دیا تھا، اور اس محاذ کو وہ جنگی ساز و سامان، شراب، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں سے مستحکم کرتا رہتا تھا۔ بوڑھا آدمی تھا، جنگ حطین سے چند روز پہلے مر گیا۔ اس کی جگہ گائیا فلوزینان نے بیت المقدس کی حکومت سنبھال لی تھی۔ تاریخ آج تک کمانڈو اور گوریلا آپریشن کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکی جیسی سلطان ایوبی کے چھاپہ مار دستوں نے کی تھی۔ چھاپہ مار دشمن کے ہاں تباہی بپا کر سکتے ہیں، لیکن کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ فوج کیا کرتی ہے، بشرطے کہ وہ فوج تیز ہو اور چھاپہ ماروں کی بپا کی ہوئی افراتفری اور تباہی کے فوراً بعد حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں اور فوج کو مشن دے دیا تھا، جو مختصراً یوں تھا کہ بیت المقدس کے ارد گرد دور دور تک کے علاقوں سے صلیبی کو بے دخل اور تباہ کرنا، ساحلی علاقوں کی قلعہ بندیوں پر قبضہ کرنا، اور دشمن کا جس قدر اسلحہ اور رسد ہاتھ آئے اسے محفوظ مقامات پر ذخیرہ کرنا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو واضح مقصد دے رکھا تھا، یہی اس کی اصل قوت تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہہ رکھا تھا کہ جس شہر اور قصبے پر قبضہ کرو، وہاں کے مسلمانوں کی حالت اپنے سپاہیوں کو دکھاؤ، انہیں وہ مسجدیں دکھاؤ جنہیں صلیبیوں نے ویران کیا اور بے حرمتی کی تھی، انہیں وہ مسلمان خواتین دکھاؤ جو صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتی رہیں، انہیں اچھی طرح دکھاؤ کہ ہمارا دشمن کیسا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کا چھوٹے سے چھوٹا دستہ بڑے سے بڑے دستے پر قہر بن کر ٹوٹا۔ سپاہیوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو سلطان ایوبی انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہ دیوانگی کی کیفیت تھی، ایک جنون تھا۔ سلطان ایوبی کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑتی تھی، فلاں قصبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، فلاں مورچے سے صلیبی پسپا ہو گئے ہیں۔ سپاہی آرام کے بغیر مسلسل لڑ اور بڑھ رہے تھے، مگر ایک روز سلطان ایوبی سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نقشے پر جھکا ہوا اپنی ہائی کمان کے سالاروں اور مشیروں سے اگلا پلان تیار کر رہا تھا۔ باہر شور اٹھا، میں تمہارے سلطان کو بھی قتل کر دوں گا، تم صلیب کے پجاری ہو، چھوڑ دو مجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایک ہی آدمی کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ کئی اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں سے لے جاؤ اسے، سلطان خفا ہوں گے، مار دو، جان سے مار دو اسے، اس کے منہ پر پانی پھینکو، پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی دوڑ کر باہر نکلا۔ اسے توقع تھی کہ کوئی صلیبی سپاہی ہوگا، مگر وہ اس کی اپنی فوج کا ایک کماندار تھا جس کے دونوں ہاتھ خون سے لال تھے اور اس کے کپڑوں پر خون ہی خون تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح گہری لال تھیں اور اس کے ہونٹوں کے کونوں سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ اسے 4 آدمیوں نے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، سلطان ایوبی نے گرج کر کہا۔ سلطان، اس کماندار نے قہر بھری آواز میں کہا، یہاں آ کر تمہاری سب فوج بے غیرت ہو گئی ہے، کفار کیوں زندہ نکل رہے ہیں؟ تم نے ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو دیکھا تھا جو قید میں پڑے تھے؟ سلطان کے محافظ دستے کے کمانڈر نے لبک کر اس کماندار کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کماندار نے اس کمانڈر کے بازو کو پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ کمانڈر اس کے کندھوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سلطان ایوبی کے سامنے جا پڑا۔ مت روکو اسے بولنے سے، سلطان ایوبی نے ایک بار پھر گرج کر کہا۔ آگے آؤ دوست، مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں کیوں پکڑ لیا ہے؟ بات یہ کھلی کہ وہ ایک جیش کا کماندار تھا۔ اسے یہ فرض سونپا گیا تھا کہ جو مسلمان کنبے قید میں پڑے رہے تھے ان کے گھروں میں اناج وغیرہ پہنچائے، اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں فوج کے طبیبوں کے پاس بھیجے۔ اس کام کے لیے 100 سپاہیوں کے 2 جیش مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کماندار مظلوم مسلمانوں کے گھروں میں جاتا رہا، ان سے اسے معلوم ہوتا رہا کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ تفصیلات بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی شرمناک تھی۔ اس کماندار نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو مسجدیں صاف کرتے دیکھا۔ ایک مسجد میں 2 عورتوں کی برہنہ لاشیں نکلیں جو گل سڑ رہی تھی۔ یہ اس کماندار نے دیکھ لیں۔ لاشیں نکالنے اور مسجد کو صاف کرنے والے سپاہیوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی یہ حالت ہوتی رہی، اور ہمارے سلطان نے کفار کو اجازت دے دی ہے کہ جو یہاں سے جانا چاہے اپنے کنبے کو لے کر چلا جائے۔ اس کماندار کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے گیا تو 15-20 لڑکیاں اسے جاتی نظر آئیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی کماندار چند ایک سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ کماندار نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور ان کے ساتھ سپاہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے مصر اور شام میں غدار پیدا کیے تھے، کماندار نے اسے بتایا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے اسے سنایا، ان کی کارستانیاں تم سنتے رہے ہو، ان کا سردار ہرمن پکڑا گیا ہے، یہ سب صلیبی ہیں۔ سلطان نے ان کے سردار کو قید میں ڈال دیا ہے اور لڑکیوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ انہیں شہر سے دور لے جا کر ان عیسائیوں کے حوالے کر دو جو اقرا سے جا رہے ہیں۔ اور تم انہیں زندہ چھوڑ آؤ گے؟ کماندار نے پوچھا۔ ہاں، حکم یہی ملا ہے۔ کیا یہ ہماری ان بہنوں سے زیادہ پاک اور مقدس ہیں جن کی برہنہ لاشیں مسجدوں سے نکل رہی ہیں اور جنہیں قید میں رکھ کر بے آبرو کیا جاتا رہا ہے؟ اس کے ساتھی نے آہ بھر کر کہا، میں حکم کا پابند ہوں۔ کماندار رک گیا اور اس قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے تلوار نکال لی اور ان کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے نعرہ لگایا، میں کسی کا پابند نہیں۔ اس نے تلوار اس قدر تیز چلائی کہ پلک جھپکتے ہی 3-4 لڑکیوں کے سر کاٹ ڈالے۔ ان کا محافظ کماندار اسے پکڑنے کو دوڑا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگیں۔ کماندار ایک ایک لڑکی کے پیچھے گیا اور مزید 3-4 لڑکیوں کو ختم کر دیا۔ ایک سپاہی اسے پکڑنے کے لیے قریب گیا تو اس نے اس سپاہی کے پیٹ میں تلوار برچھی کی طرح گھونپ دی۔ پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس نے باقی لڑکیوں کو دیکھا جو ادھر ادھر بھاگ گئی تھی۔ اس طرح وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اسے کچھ عیسائی شہر سے جاتے نظر آئے۔ کماندار نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کے سامنے جو آیا اسے اس نے قتل کیا اور یہی نعرے لگاتا رہا، میں بے غیرت نہیں ہوں،
اللہ اکبر۔ اس کے ساتھی کماندار کے واویلے پر کئی ایک سپاہی اکٹھے ہو گئے جنہوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے کہ اس عمارت کے قریب سے گزرے جہاں سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ کسی نے کہا کہ اسے سلطان کے عملے کے حوالے کر دو۔ وہ ڈرتے تھے کہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کسی نہتے شہری پر ہاتھ اٹھانے کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ کماندار چلا رہا تھا۔ اس کا شور سن کر سلطان ایوبی باہر نکل آیا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات سنی اور کماندار کی لان تان بھی سنی۔ سب ڈر رہے تھے کہ سلطان اسے قید میں ڈال دے گا، لیکن سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور اندر لے گیا۔ اسے شربت پلایا اور اسے ذہن نشین کرایا کہ ان کا مقصد صلیبیوں کا قتل نہیں بلکہ اپنے قبلہ اول کو آزاد کر کے اس تمام سرزمین سے صلیبیوں کو نکالنا ہے۔ کماندار کی ذہنی حالت ٹھکانے نہیں تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے اپنے طبیب کے حوالے کر دیا۔ فوج کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سلطان ایوبی نے سالاروں اور مشیروں سے کہا، لیکن ایمان دیوانگی کی حد تک ہی پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کماندار ہوش اور عقل کھو بیٹھا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کے دشمن کو دیکھ کر دیوانے ہو جائیں تو اسلام کا پرچم وہاں تک پہنچ جائے جہاں یہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ہرمن کی جو لڑکیاں اس کماندار سے بچ کر بھاگ گئی تھیں ان میں سے 2 سمندر کے کنارے جا پہنچی۔ سمندر دور نہیں تھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ فوراً بعد ایک کشتی کنارے آ لگی۔ اس میں 2 ملاح تھے، تیسرا کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی بحریہ کا ایک افسر تھا جس کا نام الفارس بہترین لکھا گیا ہے۔ بحریہ کا سب سے بڑا کمانڈر عبدالحسن تھا جو رئیس البحرین، 2 سمندروں بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کا ہائی ایڈمرل کہلاتا تھا۔ اس کے نیچے امیر البحر حسام الدین لولو تھا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے بحری بیڑا جس کا ہیڈ کوارٹر سکندریہ میں تھا بحیرہ روم میں گشت کرتا تھا کہ یورپ سے صلیبیوں کے لیے کمک اور سامان وغیرہ آئے تو ان کے جہازوں کو راستے میں ہی روکا جا سکے۔ حسام الدین لولو بحیرہ احمر میں تھا۔ سلطان ایوبی چونکہ ساحلی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس لیے مصری بیڑے کو حکم بھیجا تھا کہ 6 بحری جہاز ساحل کے ساتھ بھیج دیے جائیں۔ یہ جنگی جہاز تھے جن میں منجنیقوں کے علاوہ دور مار تیر انداز اور لڑاکا دستے بھی تھے۔ رئیس البحرین نے الفارس بہترین کی کمانڈ میں 6 جہاز بھیجے تھے اور الفارس اپنے بحری جہاز سے کشتی میں آیا تھا۔ وہ احکام لینے کے لیے سلطان ایوبی کے پاس جا رہا تھا۔ ساحل پر اسے یہ 2 صلیبی لڑکیاں نظر آئیں جو کسانوں کے لباس میں تھیں۔ الفارس ان کے قریب چلا گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہیں۔ لڑکیوں نے بتایا کہ وہ خانہ بدوش قبیلے کی ہیں جو جنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ ان کے بہت سے مرد مارے گئے اور باقی ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں اور ہم چھپتی پھر رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، عیسائیوں سے ہم اس لیے ڈرتی ہیں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ہمیں عیسائی سمجھتے ہیں۔ تم مسلمان ہو یا عیسائی، ہمارا مذہب وہی ہے جو ہمارے مالک کا ہوگا۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی کے ہاتھ فروخت ہی ہونا ہے۔ الفارس بہترین بحری لڑائی کا ماہر اور غیر معمولی طور پر دلیر کمانڈر تھا۔ ان خوبیوں کے علاوہ اسے اس لیے بھی پسند کیا جاتا ہے کہ وہ شگفتہ طبیعت کا زندہ مزاج آدمی تھا۔ اس دور میں اس کی حیثیت کے آدمی بیک وقت 2 3 بیویاں رکھتے تھے، لیکن اس نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا۔ بحریہ کو کئی مہینے سمندر میں رہنا پڑتا اور خشکی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ہر بحری جہاز کا کپتان اپنی بیوی یا بیویوں کو ساتھ رکھتا تھا۔ الفارس کو ان لڑکیوں کے حسن نے ایسا متاثر کیا کہ اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا کہ وہ 3 مہینوں سے زیادہ عرصے سے سمندر میں گھوم پھر رہا ہے۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں تو انہیں اپنے جہاز میں رکھے گا۔ ہم بے بس اور کمزور لڑکیاں ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں فروخت نہیں کروں گا، الفارس نے کہا، مصر لے جاؤں گا اور دونوں کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کیا اور الفارس کے ساتھ چلنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ الفارس نے اپنی کشتی کے ملاحوں سے کہا، انہیں میرے جہاز میں لے جاؤ، انہیں میرے کمرے میں کھانا دو اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس یہیں آ جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ لڑکیوں کو کشتی میں بٹھا کر الفارس رومانی گیت گنگناتا اکرا کو چل دیا۔ الفارس، سلطان ایوبی نے اسے کہا، میں تمہارے نام سے واقف ہوں، تمہارے 2 بحری کارنامے بھی سنے ہیں، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے۔ پہلے تم اکا دکا مار کر لڑتے رہے ہو، اب بڑے پیمانے کی بڑی جنگ کا امکان ہے۔
میں بیت المقدس فتح کرنے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمام بڑی بڑی بندرگاہوں پر قبضہ کرنا اور شمال سے جنوب تک کے ساحلی علاقوں کو اپنی تحویل میں لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان ساحلی شہروں میں بیروت، ٹائر اور اسکلان بہت اہم ہیں۔ تمہارے ساتھ میرا رابطہ قاصدوں سے ہوگا۔ تمہاری 2-3 کشتیاں ساحل کے ساتھ موجود رہنی چاہیے۔ میں خشکی پر جدھر جاؤں گا تمہیں اطلاع دیتا رہوں گا۔ تمہارے جہاز سمندر میں گشت کرتے رہیں گے۔ تمہارے جہازوں میں اسلحہ اور رسد کی کمی تو نہیں؟ ہم ہر لحاظ سے تیار ہو کر آئے ہیں، الفارس بیدرین نے جواب دیا۔ بڑے پیمانے کی جنگ کا بھی امکان ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں نے حطین میں جو شکست کھائی ہے اور جس برے طریقے سے یہ بھاگے ہیں، یہ دنیائے صلیب کے لیے معمولی سا واقعہ نہیں۔ ان کے 4 حکمران میری قید میں ہیں، ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے، ریمانڈ مر گیا ہے۔ ان کا بڑا ہی قابل اور دلیر بادشاہ بالڈون بھی مر گیا ہے۔ اس کے فرنگی بہت بڑی طاقت ہے۔ مجھے قاہرہ سے علی بن سفیان نے اطلاع دی ہے کہ انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ اور جرمنی کا بادشاہ فریڈرک ارض فلسطین پر صلیب کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجوں اور بحری بیڑے کے ساتھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آئے تو میں فیصلہ کر سکوں گا کہ انہیں خشکی پر آنے دوں یا سمندر میں ہی روکنے کی کوشش کروں۔ انگلستان کے بحری بیڑے کے متعلق سنا ہے کہ زیادہ طاقتور ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بارود تیار کیا ہے اور ایسی نلکیوں میں بھرا ہے جنہیں آگ لگاؤ تو نلکیاں اڑتی ہوئی آتی اور جہازوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ میں ایسی نلکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم خود بنا لیں گے۔ بہرحال تم ساحل کے ساتھ اپنے جہازوں کو رکھنا۔ رئیس البحرین الحسن کھلے سمندر میں رہے گا۔ الفارس نے مزید احکامات لیے اور چلا گیا۔ کشتی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اپنے بحری جہاز میں جا کر اس نے دوسرے جہازوں کے کپتانوں کو بلایا، انہیں ہدایات اور احکامات دے کر رخصت کر دیا اور اپنے کیبن میں چلا گیا، جہاں 2 لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ بھولی بھالی بنی رہی اور اسے پوچھتی رہی کہ وہ سمندر میں کیا کرتا ہے۔ الفارس لمبے عرصے سے سمندر میں تھا۔ اس پر ہنسنے کھیلنے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں کو مردوں کی اس کیفیت میں لانے اور انہیں اپنے رنگ میں استعمال کرنے کی مہارت حاصل تھی۔ 20 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی اقرا سے نکلا۔ اس کے چھاپہ مار دستوں نے اس کے لیے راستہ صاف کر رکھا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایک قلعے اور قصبے فتح کر لیے۔ 30 جولائی 1187 عیسوی کے روز اس نے بیروت کا محاصرہ کیا۔ صلیبیوں نے اس اہم شہر کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان ایوبی نے بے دریغ قربانی دے کر بیروت لے لیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جو اقرا میں تھی۔ 29 جولائی تک بیروت کو اپنی عملداری میں لے کر سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر ٹائر کا رخ کیا۔ وہ جاسوسوں اور دیکھ بھال کے جیشوں سے رپورٹیں لیے بغیر پیش قدمی نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنی فوج بہت زیادہ علاقے میں پھیل گئی ہے اور ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے صلیبی ٹائر میں جمع ہو کر منظم ہو رہے ہیں۔ تمام فرنگی بھی ساحلی علاقے سے بسپا ہو کر ٹائر چلے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے ٹائر پر حملے کا ارادہ طرح کر دیا۔ وہ بیت المقدس کے لیے فوج بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران الفارس بیدرین کے بحری جہاز ساحل سے دور گشت اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں رہیں۔ وہ اس کے دل پر غالب آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کی۔ جب کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا تھا، چھوٹی کشتیاں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی تھیں۔ یہ غریب دیہاتیوں کی کشتیاں تھیں جو پھل، انڈے اور مکھن وغیرہ ملاحوں اور فوجی دستوں کے پاس بھیجتے تھے۔ جہازوں کے کپتان ان میں سے کسی کو رسا پھینک کر جہاز میں اٹھا لیتے اور اس سے خشکی کی دنیا کی خبریں سنتے تھے۔ ایک روز الفارس کا جہاز ساحل پر چلا گیا۔ اسے وہاں سے بری فوج کے کسی کماندار سے کچھ پوچھنا تھا۔ دونوں لڑکیاں جہاز کے عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے کھڑی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی 3-4 کشتیاں آ گئیں، ان میں پھل وغیرہ تھا۔ ان کے ملاح جہاز والوں کی منتیں کرنے لگے کہ وہ ان سے کچھ لے لیں۔ ایک کشتی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر تہبند کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جہاز میں کھڑے دیکھا تو کشتی قریب لے گیا۔ کچھ لے لو شہزادی، اس نے کہا، بہت غریب آدمی ہوں۔ لڑکیوں نے اسے نظر بر کر دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ سے خفیف سا اشارہ کر دیا۔ دونوں نے حیران سا ہو کے ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نیچے اور پھر دائیں بائیں چلا کر صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر کراس بنایا۔ آدمی مسکرایا۔ ایک لڑکی نے جہاز کے ملاح سے کہا کہ اس آدمی کو اوپر لاؤ۔ ملاحوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں۔
جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے۔ انہوں نے فوراً رسوں کی سیڑھی پھینکی۔ وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا اور ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ کشتی کے ملاح نے پوچھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہرمن پکڑا گیا ہے۔ اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنا دیا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ ملاح نے پوچھا۔ جاؤ گی کہاں؟ ابھی تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمانڈر الفارس کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گی۔ اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کریں گی۔ یہ غریب سا ماہی گیر ملاح صلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھی اسے جانتی تھی۔ اس نے کہا، ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بہت بری موت مرو گی۔ بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہماری صلیبی فوج ہر جگہ سے بسپا ہو رہی ہے۔ اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ ابھی اسی جہاز میں رہو، میں تمہیں ملتا رہوں گا۔ ہمارے لیے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں۔ ہر طرف مسلمان سپاہی دندناتے پھر رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلیب پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان 6 جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں۔ انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا۔ اپنے جہاز کہاں ہیں؟ ٹائر کے قریب، اس نے بتایا۔ یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا۔ اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو، تم میری مدد کر سکو گی اور میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا۔ مجھے اب جانا چاہیے۔ اشارے مقرر کر لو۔ میں ان جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہوں۔ یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے گا، وہاں اسی بھیس میں موجود ہوں گا۔ انہوں نے اشارے مقرر کر لیے۔ لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیں، اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑھی سے اپنی کشتی میں اتر گیا۔ 2 ستمبر 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسکلان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور پہیوں پر چلنے والی مچانیں استعمال کی گئیں۔ سرنگیں کھودنے والے جیش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ قریب ہی ایک بلندی تھی، وہاں سے منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشین گولے پھینکے گئے۔ دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس شہر پر فرینکس نے 19 ستمبر 1153 عیسوی میں قبضہ کیا تھا۔ پورے 34 برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا۔ اسکلان سے بیت المقدس 40 میل مشرق کی سمت واقع ہے۔ سلطان ایوبی کے تیز رفتار دستوں کے لیے یہ 2 دن کا سفر تھا۔ اس کے بعد دستے اور چھاپہ مار جیش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھیں۔ بچے کھچے صلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسکلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ سلطان ایوبی کی فتوحات اور طوفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موصل اور دور قاہرہ تک پہنچ چکی تھی۔ آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسکلان میں ہے اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی۔ وہ جوں ان مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی گئی، قہر بنتی گئی، جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بیتاب تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کی جنگی قوت تھی۔ قاضی شداد لکھتا ہے کہ اسکلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی۔ یہ دمشق، بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء، درویش اور صوفی منش لوگ تھے۔ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دیں اور اس کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی تھکن ختم ہو گئی اور اس نے جوش جذبات سے کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اسکلان سے کوچ سے 2-4 روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا، جسے دیکھ کر سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون تھی، جس نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، کود کر گھوڑے سے اتری اور دوڑ کر سلطان ایوبی کو گلے لگا لیا۔
دونوں کے جذبات ابھر آئے اور ان پر رکت طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ رکی۔ ان پر کم و بیش 200 لڑکیاں سوار تھیں۔ یہ کیا؟ سلطان ایوبی نے رضی خاتون سے پوچھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں، رضی خاتون نے جواب دیا۔ میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھی ہے، تیر اندازی کی بھی انہیں خاصی مشق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عورت کو میدان جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ شام میں جوان لڑکیوں پر قابو پانا محال ہو رہا ہے۔ جسے دیکھو وہ محاذ پر پہنچنے کے لیے بیتاب ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں 1000 لڑکیاں محاذ پر بھیج دوں، سپاہیوں کی طرح لڑیں گی۔ جن ماؤں کے بیٹے یہاں لڑ رہے ہیں، وہ مائیں ان کی خیریت کی نہیں، فتح کی خبر سننا چاہتی ہیں۔ آبادیوں میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، محاذ کی کیا خبر ہے؟ کہو صلاح الدین، کتنی لڑکیاں بھیجوں؟ میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا، اور کسی کو نہ بھیجنا۔ اس اونٹ پر ایک ممبر لدا ہوا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید یاد نہیں، میرے مرحوم شوہر نور الدین زنگی نے یہ ممبر اس عہد کے ساتھ بنوا کر پاس رکھ لیا تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرائے گا تو یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھے گا۔ بہت خوبصورت ممبر ہے، یہ دمشق میں رکھا تھا، اٹھا لائی ہوں۔ اللہ تمہیں فتح دے صلاح الدین، اور میں دیکھوں کہ تم نے یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھ کر میرے مرحوم شوہر کا عہد پورا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی پر رکت طاری ہو گئی، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ اللہ یہ عہد مجھ سے پورا کرائے۔ ایک جوان سا لڑکی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی اور سلطان ایوبی کو مسکرا کر سلام کیا۔ رضی خاتون نے کہا، پہچانا نہیں صلاح الدین؟ یہ میری بیٹی شمس النساء ہے۔ سلطان ایوبی نے لپک کر اسے گلے لگا لیا، اور پھر وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ بہت چھوٹی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ محاذ پر رہے گی، رضی خاتون نے کہا۔ لڑکیاں اس کی کمان میں رہیں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔